الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہمارا نام کیا ہے؟ کچھ ہمارے دوست اور احباب نے نام رکھے ہیں اور کچھ ہمارا اپنا منتخب کردہ اور پسندیدہ نام ہے. اپنی گفتگو کا آغاز نام کے اظہار سے لے کے انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے بڑھتے ہوئے ہم اپنے احباب کو یہ بھی کہیں گے کہ آج کی اس مجلس میں آئیں، اگر ہمت ہے تو ہمیں شکار کر لیں. ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے، ملنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہے، ملانا چاہے تو ہم حاضر ہیں. پہلی چیز، لوگوں نے ہمارا ایک نام وہابی رکھا ہے. ہم اس نام کو جس اعتبار سے وہ ہمیں وہابی کہتے ہیں، دنیا کے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کے واضح طور پہ ٹھکرا رہے ہیں. حضرات، اس گفتگو کے لیے تھوڑے سے کان کھڑے رکھنے پڑیں گے. اور میں یہ امید کروں گا کہ یہ اوپر جو ہے نا سٹیج پہ ذرا ہلچل کم کریں. وہابی، جب ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں وہابی کیوں کہتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کے پیرو ہیں. حضرات، نام رکھا، وجہ پوچھی، جو وجہ بتائی ہے وہ غلط ہے. کیوں؟ دنیا کے کسی گئے گزرے پرلے درجے کے کھسی سے کھسی مدرسے میں چلے جائیے اور اس سے اصول نسبت پوچھ لیجئے کہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف جب نسبت کرنی ہوگی، وہ محمد جو بیٹا ہے عبد الوہاب کا، تو نسبت وہابی نہیں بنتی ہے. اور اگر کوئی بناتا ہے تو جواب غلط ہے. وہاں کے صرف نحو اور اس کے علماء کی تصحیح ہونے والی ہے. نسبت اگر وہابی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نام وہاب، انک انت الوہاب کی طرف ہے، تو بھائیو دن کو کہو، رات کو کہو، روشنیوں میں کہو، اندھیروں میں کہو، تمہیں اجازت ہے. لیکن اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کر کے کہنا ہے تو پھر اپنے مدارس کے نحو اور صرف کے اساتذہ کو ایک مرتبہ سے پھر اشتہار دے کے نئے استاد رکھیے. انہوں نے یہ نسبت صحیح نہیں جوڑی ہے.
دوسرا نام نجدی. نجدی ہمارا نام رکھا گیا، ایک اعتبار سے صحیح ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے. جس اعتبار سے غلط ہے وہ اس لیے کہ بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ محمد بن عبد الوہاب نجد کا ہے، تمہارا امام ہے، تم اس کے پیرو ہو، اس لیے ہم تمہیں نجدی کہتے ہیں. ہم نے کہا جناب اپنی معلومات صحیح کر لیجئے، ہمارا طرز عمل دیکھ لیجئے، ہماری نسبت کی بنیاد دیکھ لیجئے، پھر اپنا جو جواب دے رہے ہیں اس کو صحیح کر لیجئے. جواب غلط ہے. اور اگر نجدی ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے، حضرات انشاءاللہ سارے شبے مٹا کے آگے بڑھتے ہیں. اگر نجدی اس لیے کہا جاتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے آنکھیں نہیں دی ہیں اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دو ہونٹ اور زبان نہیں دیے ہیں. دودھ لینے کے لیے، خالص غذا لینے کے لیے، خالص خوراک لینے کے لیے آنکھوں سے دیکھتا جا، ہونٹ دیے ہیں چوستا جا، زبان دی ہے استعمال کرتا جا. فہدیناہ النجدین، دو صافی بلند و بالا چشموں سے اپنی خوراک لیتا جا. اس اعتبار سے ہمیں کوئی نجدی کہتا ہے تو الحمدللہ ہم نجدی ہیں، اللہ کہ جس نے فیڈر کا دودھ پیا ہو وہ نہ کہلائے تو اس کی مرضی ہے. حضرات ہمارا تیسرا نام محمدی. یہ نام ہم جب کہتے ہیں تو ساتھی کہتے ہیں نہیں جی تمہارا یہ محمدی نام نہیں. ہم کہتے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیا کرو. کیوں؟ محمدی ہمارے نام کی نسبت ویسے ہے جیسے کوئی حنبلی رکھے، شافعی رکھے، مالکی رکھے یا حنفی رکھے. ہم کہتے ہیں جی محمدی کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. حضرات ہماری یہ نسبت ایک اور طرح بھی بنتی تھی. محمد بن عبد الوہاب کی طرف اگر کوئی صحیح تولنے والا حنفی نسبت ہماری کرے گا، مجبور ہو کے لکھنا پڑے گا کہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت محمدی بنتی ہے. لیکن وہاں محمدی کیوں نہیں کہتے؟ اگر محمدی نسبت ادھر کر دی گئی تو یہ محمد الرسول اللہ کی طرف آٹومیٹکلی جا رہی ہے، اس لیے وہاں ڈنڈی مار کے محمد کے والد عبد الوہاب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. تو حضرات یہ تیسرا نام بھی ذہن نشین کر لیا جائے. چوتھا نام دوست رکھتے ہیں غیر مقلد. یہاں سے ہماری بات آگے بڑھے گی. اچھا بھائیو پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لفظ مثبت ہو اس کے ساتھ غیر لگا دیا جائے تو جمع نفی، یہ حساب کا کیا قاعدہ ہے؟ حساب و کتاب لگائے نا ذرا. جمع نفی الجبرے کا کیا قاعدہ ہے؟ جمع نفی. جمع نفی نفی ہوتا ہے. اگر مثبت چیز کے شروع میں غیر لگائیے گا وہ اس کو مثبت کو نفی کر دے گا، مثبت کو بھی نفی کر دے گا، منفی بنا دے گا. لگائیں کسی مثبت لفظ کے شروع میں غیر. معتدل مثبت لفظ ہے، اعتدال پسند شروع میں غیر لگایا تو غیر معتدل. مثبت لفظ کے ساتھ اگر یہ غیر لگائیں تو اچھائی ہوگی برائی ہوگی؟ برائی بن جائے گی. اور اگر لفظ منفی ہے، منفی کے شروع میں غیر لگایا تو نفی جمع نفی جمع مثبت ہو جاتا ہے. جیسے غیر سودی، غیر شرابی، غیر کبابی، غیر حرامی. اور یارو اگر یہ منفی کے ساتھ لگے تو پھر کیا ہے؟ یہ مثبت ہو کے اچھائی بن جاتی ہے. غیر مقلد، غیر مقلد. ذرا پوچھئے پہلے کہ لفظ مثبت ہے یا منفی ہے. اگر مثبت ہے تو لگا کے کیا بنتا ہے، اور اگر منفی ہے تو لگا کے کیا بنتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ادارے میں ایک ایک اردو کا پروفیسر بھی رکھ لیں. کیوں؟ متضاد الفاظ دن کا کبھی غیر دن نہیں ہوتا ہے. لوگوں نوٹ کرو،
دن کا متضاد غیر دن نہیں ہے، رات ہے، اور صبح کا متضاد غیر صبح نہیں، شام ہوگی۔ اجالے کا متضاد غیر اجالا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے؟ روشنی اور نور۔ اور یارو اسی طرح مقلد، اس کا متضاد غیر مقلد نہیں مجتہد ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب مجتہد کی تعریف ذرا کروا لیجئے گا، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ 5واں نام ذکر کروں اور ہم آگے بڑھیں۔ اہل حدیث۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھتے ہیں؟ سنیے، یہ آپ بار بار سنتے ہیں، ذہن نشین کیجئے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حدیث کا لفظ عربی زبان کے اندر کسی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، گفتگو، کلام، یا پھر جدت اور جدید کے معنی میں جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ واقع ہوتا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، وہ جدید ہوتا ہے۔ اس لیے زبان نکلنے والے الفاظ اور گفتگو جو ہے یہ حدیث کہلاتی ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح اور زبان میں اللہ کی گفتگو کو بھی حدیث کہا گیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ کی وحی کو بھی حدیث کہا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ قرآن مجید میں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اور پیغمبر کی گفتگو کو جو عام گفتگو ہے اسے بھی حدیث کہا گیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی گفتگو بھی حدیث، اللہ کی وحی بھی حدیث، رب کا قرآن بھی حدیث، مصطفیٰ کی گفتگو بھی حدیث۔ اور اگر اصطلاح محدثین میں جائیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی حدیث، افعال بھی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بھی حدیث، آپ کی تقریر یعنی تقریرات بھی حدیث۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کے حدیث۔ تو اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث اللہ کی کلام والے، اہل حدیث اللہ کی وحی والے، اہل حدیث رب کے قرآن والے، اہل حدیث پیغمبر کے فرمان والے، اہل حدیث نبی کے اعمال والے، اہل حدیث نبی کے شمائل والے، اہل حدیث نبی کے کردار والے، اہل حدیث نبی کے کریکٹر والے، اہل حدیث پیغمبر کے اسوہ والے، اہل حدیث نبی کی رضامندی والے، نبی کی تقریرات والے۔ تو میرے بھائیوں، ناموں کی وضاحت کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ دعوت سنیے، پہلی ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں، ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا شناختی کارڈ کہتے ہیں، بنوا لیجئے۔ جب لا الہ الا اللہ کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں سفر جنت پہ چلنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا پاسپورٹ بنوا لیجئے۔ پاسپورٹ بن گیا ہے، عقیدہ صافیہ کا 1 نمبر ویزا لگوائیے۔ جب یہ لگتا ہے تو صرف ویزا کافی نہیں، ہم وہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی اطاعت کا ٹکٹ لگواتے ہیں، اور ٹکٹ ہی کافی نہیں ہے، اس کے اوپر سنت کی مہر۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، ٹکٹ لگ گیا ہے تو سنت کی مہر لگوا لیجئے۔ جب سنت کی مہر لگ گئی ہے تو تقوی کا زاد راہ لے لیجئے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات اطاعت اور توحید اللہ جو ہے اس کو لے کر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹ لیجئے سنت کی، اور وہ فلائٹ کے جس کے پائلٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ علاقائی اور ڈومیسٹک نہیں ہے۔ وہاں ایمان کی فضا سازگار میں سفر ہوگا، وہاں جو روٹ ملے گا یہ صراط مستقیم کا ہوگا، راستے میں ریفریشمنٹ جامع کوثر کی ہوگی، اور پھر جنات رب الودود کے اندر جا کر کے آپ کا ورود مسعود ہوگا۔ ہم ڈومیسٹک فلائٹوں پہ لے کر کے لوکل سواریوں پہ بٹھا کر کے لے جانے والے نہیں ہیں۔
کسی نے چلنا ہے تو آئے. ہماری دعوت میں، ہمارے ویزے میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، لگنے والی ٹکٹ میں، ٹکٹ پہ لگنے والی مہر میں، انٹرنیشنل توحید کے ایئرپورٹ میں، سنت کی فلائٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پائلٹ یا کسی چیز پر شک ہو تو انگلی کھڑی کر دیجئے گا. اگر نہیں ہے تو آئیں ہمارے ساتھ جنت کی راہ کی طرف. جنت کی طرف لے کے تو سارے جاتے ہیں، لیکن ٹکٹ کبھی 2 نمبر، کبھی ویزا 2 نمبر، کبھی پائلٹ 2 نمبر، کبھی فلائٹ 2 نمبر، کبھی 3 نمبر، کبھی 4 نمبر، کبھی 5 نمبر. کبھی جو ہے فضا سازگار نہیں ہے، کبھی روٹ سیدھا نہیں ہے، کبھی جو ہے چلانے میں بیلنس نہیں، لڑکھڑا رہا ہے، کبھی ریفریشمنٹ وہاں سے نہیں ہو رہی ہے جو صحیح ہو، اور کبھی اینڈ جو ہے وہ جنات رب الودود کی طرف نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگلی بات، میں جہاں گفتگو کر رہا ہوں اس مارکیٹ کے اندر 2 دعوتیں ہیں. ایک بھائی ہمیں تقلید کی طرف بلاتے ہیں اور دوسرے احباب اطاعت کی طرف بلاتے ہیں. لو بھائیو، ہم دل دینے لگے ہیں، کچھ تھامنے والا بنے. آئیں، اگر کوئی مقلد بھائی دلیل سے ہمیں مقلد بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو آج اسے پیدا کرنے والے رب کی قسم اگر یہاں موجود ہے تو ذرا جاگ کے بیٹھے. ہم ساتھ چلتے ہیں، لے کے چلو کہاں جانا ہے. ایک طرف ہم دعوت دیتے ہیں، یا ہمارے ساتھ مل جائے، دل کو تھام کے رکھے. اگر ہم لوٹ کر کے لے گئے تو بعد میں نہ کہنا کہ جناب کوئی منتر پڑا تھا، کوئی جادو کر گئے تھے. حضرات، ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. کیوں اہل حدیث دیتے ہیں کہ نہیں؟ گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا ہے، یا شدید دھند میں یا شدید گرمی میں، سلم والی کا مقدر ہی ایسا ہے. جی حضرات، گھڑیوں کو دیکھیے، ذرا نوٹ کیجئے کیا ٹائم ہوا ہے. دیکھ لیں ٹائم نوٹ رکھنا. ہم جب اطاعت کی دعوت دیتے ہیں تو ہم چند چیزیں کھلے عام ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں، لوگوں میں بیٹھ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان چیزوں کا جواب موجود ہے، لیجئے. اتنی چیزوں کا ہمیں جواب دیجئے، اپنے ساتھ لے جائیے. اگر کوئی کسی کو ڈائیوو کا کہہ رہا ہو کہ جناب آؤ ہم آپ کو پنڈی لے کے چلتے ہیں، ڈائیوو پہ بٹھا کے، دوسری گاڑی والا آئے کہے نہیں جی ہم لے کے چلتے ہیں، وہ اپنی کچھ خوبیاں تو بیان کرے گا نا، کچھ سوالوں کے جواب دے گا نا. پھر ہی ہے کہ اپنے ٹکٹ پہ لے کر کے چلے. آؤ لوگوں، ہم اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. تحت نظر میں پہلا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی اطاعت کی ہم دعوت دیتے ہیں اس شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور پہلی وحی کی بات کی سنائی تو عمر کتنی تھی؟ بولیے، شرمانا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں اور ہماری کانفرنس کا عنوان بھی ہے سیرت امام اہل حدیث کانفرنس. ہمارے امام کی سیرت کو ذرا سامنے رکھیے، اجاگر ہو جائے. رات کے اندھیرے میں سلہ والی کے قرب و جوار میں 29 چک کے اندر پوچھئے ذرا، جواب آتا ہے کہ نہیں آقا کی عمر کتنی تھی؟ وہ یارو جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اسے پتا ہے، شرمائے نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کتنی ہے، نہ شرمائے. 40. جی محبوب جب غار ہیرا میں گئے عمر 40 تھی. اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ ہاں جی، جواب آیا اکیلے تھے. اور جب آپ پر پہلی وحی آئی، یہ وحی کے پتہ ہے کہ وہ قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ جواب آیا ہے 30واں. سورت کون سی ہے؟ جواب آیا ہے الگ. او یارو اس وحی کی آیتیں کتنی تھی؟ جواب آیا ہے 5. مجمع آپ کا، علاقہ آپ کا، شہر آپ کا، گاؤں آپ کا، لوگ آپ کے، وطن آپ کا، دیش آپ کا، زبان آپ کی. جواب آیا ہے 5. اور پھر یارو کتنی مزے کی بات ہے، اگر کوئی لفظ گننا چاہے تو رات کے اندھیرے میں گن کے بتا سکتا ہے اتنے.
پارا فلان، سورت فلان لان، آیتیں 5 ہیں، لفظ اتنے ہیں، حرف اتنے ہیں، شدیں اتنی ہیں، مدیں اتنی ہیں، جزمیں اتنی ہیں، نقطے اتنے ہیں۔ 1400 سال بیتے، کوئی چینج تو نہیں آئی، وہی کا وہی۔ اور حضرات جب محبوب نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا، اول المسلمین بنے کہ نہیں بنے؟ اور جب آپ نے اس دعوت کو پہلے خود قبول کیا، لوگوں کو وہ دعوت دی، پہلا خوش نصیب مرد جس نے اس دعوت کو قبول کیا، نام کیا ہے؟ جب آپ مجلس دے رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی خوش نصیب عورت کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب مجمع دے رہا ہے، وہ یارو پہلا خوش نصیب بچہ کون سا تھا جس نے دعوت اطاعت کو قبول کر کے لبیک کہا تھا؟ جواب آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آگے پوچھتا ہوں، آقا نے یہ دعوت کتنے سال دی؟ کتنے سال؟ جواب آیا ہے 23 برس۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کو مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ ہو گئی جی، پتہ ہے، ہاں یہ علم ہے، علاقہ حجاز کا ہے، شہر مکہ کا ہے، میدان جو ہے میدان عرفات کا ہے، اور 9 تاریخ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور دن جمعے کا ہے، وقت ظہر اور عصر کے بعد کا ہے، میدان عرفات کا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ جبل رحمہ کا ہے۔ آقا کہاں پہ ہیں؟ اونٹنی پر ہیں، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی ہے جس کو آخری وحی کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ وحی آخری نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں تو چلے سنیے، اختتام کی دعوت، تکمیل کی دعوت، پیغام ملا، لفظ کیا تھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ آخری وہی واتقوا یوما ترجعون فیہ۔ بھائیو ہم یہ دعوت دیتے ہیں اطاعت کی، بچے نے پڑھا ہے، استاذ نے پڑھایا ہے، ہر ادارے نے، ہر مجلس نے، ہر محفل نے، ہر مرکز نے، ہر انسٹیٹیوٹ نے، ہر سکول نے، ہر کالج نے، ہر یونیورسٹی نے، دنیا کے ایک ایک خطے میں، ہر بر اعظم کے اندر یہ تعلیمات جمعوں کے اندر، خطبوں کے اندر، بیانوں کے اندر پڑھائی گئی کہ نہیں پڑھائی؟ پڑھائی تھی تو آج یہ جواب ملا ہے۔ بھائیو اب ہم دوسرے بھائی کو کہتے ہیں کہ تو ترازو کو تھام کے رکھا، تو نے یہ بھی سنا، تو ہمیں اپنے ساتھ لے جا۔ ہم تجھ سے یہی پوچھتے ہیں، جس امام کی تو دعوت دینے لگا ہے، اس امام صاحب کی عمر مبارک کتنی تھی جب انہوں نے تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا تھا؟ بھائیو مجمع کے آخر تک جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کا بندہ ہے، بغیر لگی لپٹی کے، بغیر شرم و حیا کے، بغیر جھجک کے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کی طرف بڑھنے کے لیے، مقصد ہمارا اللہ کو خوش کرنا ہے، جنتوں کو پانا ہے، یہ نظریات، یہ دعوتیں، یہ نفسیات، یہ اپنی ذاتی سوچیں، ان کو مابرا رکھ کے خالصتاً اللہ کے لیے مخلص ہو کے صراط مستقیم ڈھونڈنے کے لیے، اگر اسے پتا ہے آج تک بڑے بڑے عالم بھی، سکالر بھی، شیوخ الحدیث بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی، مورخین بھی، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، ادارے بھی موجود، انٹرنیٹ کا دور موجود، انگلیوں کے نیچے سارا جہان موجود، پوری دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ بن چکی اور گلوبل ولیج بن چکی۔ حضرات انگلی دبائیے، پورا جہان آپ کے سامنے معلومات لے کے کھڑا، دنیا کے مکتبے بھی، ادارے بھی، لائبریریاں بھی۔ آج تک کسی شخص نے سنا ہو یا پڑھا ہو امام صاحب نے جب تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا جس کی طرف ہمیں بھائی لے کے جانا چاہتا ہے، امام صاحب کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بھائیو شرمانا نہیں، بعد میں چلے جانے کے بعد نہ کہنا میں نے ابھی تک کوئی منتر نہیں پڑھا ہے کہ آپ کہیں جی جادو ہو گیا۔ جی جواب ہے۔ دوسرا سوال، جب امام صاحب نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا تھا، آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ اور اگر تھے تو کہاں تھے؟ ہم نے تو بتایا، علاقہ حجاز کا، شہر مکے کا، جبل نور کا، غار ہیرا کی، اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے ہیں، آنے والا جبرائیل اکیلا ہے۔ اور پھر بتا دیا جائے کہ علاقہ کون سا تھا، شہر کون سا تھا۔ اگر شہر کا پتہ ہے
محلہ کون سا تھا؟ محلے کا علم ہے، گلی کون سی تھی؟ اگر گلی کا پتہ ہے تو بتا دیجئے، گھر میں تھے، بیٹھک میں تھے، اپنی مجلس میں تھے، حجرے میں تھے، شاگردوں میں تھے، استاذوں میں تھے، کہاں پر تھے؟ حضرات یہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے مخلص آدمی سوچے، مقصد تانا دینا نہیں، مقصد تان و تشنیع نہیں۔ اگر یہ بات اتنی اہم ہے، تقلید کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو اس کی تعریف کے اندر، یہ بیانات میں، یہ خطبوں میں، یہ جمعوں میں، عیدین کے اندر، باقی اجتماعات کے اندر اس چیز کو آج تک کہیں سنا ہو تو کہہ دیجئے۔ اگلی چیز، چلیں جی پتہ نہیں، امام صاحب نے جو پہلی تقلید کا جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جی بھائیو کسی کو بتاؤ، کتنی سکے ہیں؟ فقہ کی کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا کون سا باب ہے؟ کون سا صفحہ ہے؟ اور یارو دوسروں سے مناظرے کر لینا آسان ہے، کبھی اپنے من سے مناظرہ کر کے جیتنا، آج رات سے جا کے بیٹھ جانا قبر کی دیواروں تلک، ذرا راتوں کو جاگ کے گرے بانوں میں جھانک کے دیکھنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بتا دینا کہ کس فقہ کی کتاب میں ہے، اور پھر کتاب جو ہے جس کا نام لیا جائے بتا دینا کہ اس کے اندر کتاب الطہارہ میں ہے، کتاب الوضو میں ہے، یا کتاب الغسل میں ہے، یا پھر کتاب الصلاۃ میں ہے، یا کتاب المساجد میں ہے، یا کتاب الاذان میں ہے، یا کتاب الزکوٰۃ میں ہے، یا کتاب الصوم میں ہے، یا کتاب الجہاد میں ہے، یا کتاب العیدین میں ہے، یا کتاب الجمعہ میں ہے، یا کتاب البیوع میں ہے، یا کتاب النکاح۔ لے کر کے آ، اگر تجھے جیتنا ہے اپنے سے جیت، ہاتھ کھڑا کر دے اگر علم ہے، دھوکہ مت دینا۔ ہم الحمدللہ جب کہہ رہے تھے جس کی دعوت دیتے ہیں، بچہ بچہ ہاتھ کھڑا کر رہا تھا، جو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ جواب کیا ہے۔ جی بھائیو، اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، او یارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اطاعت کو، دعوت اتباع کو لے کے اول المسلمین بنے۔ کیا امام ابو حنیفہ دعوت تقلید کو لے کے اول المقلدین بنے، سب سے پہلے مقلد؟ جواب آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کیا جائے، شرمانا نہیں۔ جی نہیں بنے۔ سوال یہ ہے انہوں نے تقلید کی دعوت کتنے سال دی؟ ادھر جواب آیا تھا 23 سال۔ پوچھئے، پڑھا ہو کبھی؟ چلیں جی، ان کی دعوت تقلید کو سن کے سب سے پہلا جو مقلد دنیا میں، خوش نصیب مقلد، اور یارو تاریخ کی بات ہے، پہلا ریکارڈ بن رہا ہے، دنیا جنت کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا نیکی کی طرف جا رہی ہے، سب سے پہلا مقلد خوش نصیب مرد جواب ہو، نی کسے ویکھیا ہوئے، نی کسے تکیا ہوئے، نی کسے نو ملیا ہوئے، نی کسے لبیا ہوئے۔ یارو جواب کیوں نہیں آ رہا؟ چلا جاؤں گا، کہیں گے جناب ایسے ہو گیا۔ نہیں میں نے ابھی نہیں کہا کالے کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، ابھی میں نے نہیں پڑھا کڑکنے کڑکالی دشمن منجے پالی ٹگا ہل پنجالی دا رل مل چگا گالی دا۔ چگا کیوں گل رہا ہے؟ منتر نہیں پڑھے۔ وہی ٹائم ہے، وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے، وہی پنڈ ہے، وہی گلی ہے، وہی بازار ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سٹیج ہے، وہی خطیب ہے، وہی زبان ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی سوال ہے۔ پہلے جواب آ رہا تھا، ہاتھ کھڑے ہو رہے تھے، ہن کی تے سپ سونگ گیا ہے۔ ایمان سے بتانا داڑیاں سفید ہو گئیں کبھی سنا تھا؟ پہلا خوش نصیب مقلد۔ چلو یارو مرد کا پتہ نہیں چلا، پہلی خوش نصیب عورت۔ عورتوں کے ریکارڈ بنتے ہیں جی، پہلی شہیدہ جمہوریت، پہلی وزیر اعظم، جناب پہلی اسپیکر، پہلی فلان، او پہلی خوش نصیب مقلدہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے دنیا تقلید میں قدم رکھنا، اس کا کوئی نام ہی بیان کر دو، مجھے ساتھ لے کے جانا ہے۔
اندھے کنویں میں تو کوئی نہیں جاتا، ایڈریس بتایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، پہلے خوش نصیب بچے کا نام جس نے دنیا تقلید میں ایک مقلد اور ایک مقلدہ ان دونوں کے ملاپ سے مل کے پہلا خوش نصیب مقلد بچہ جس نے جنم لیا، کوئی تاریخ بتاتی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے۔ کسی محدث نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی فقیہ نے، کسی اصولی نے، کسی منطقی نے، کسی بڑے جو ہے مناظر نے، علامہ نے، فہامہ نے، بڑے سے بڑے نامور خطیب نے کبھی ذکر کیا ہو، کبھی بیان کیا ہو؟ اگر بیان اہم تھا، قابل قدر تھا، قابل ذکر تھا، قابل بیان تھا، چھپایا تو کس لیے؟ آگے بڑھے، چلے پوچھتے ہیں جی، اسپیکر ہوں اور سلو کر دو تاکہ آواز دور نہ جاوے ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا امام صاحب نے اپنی زندگی میں تقلید کی دعوت مکمل کر دی یا نہیں؟ اگر مکمل کر دی ہے تو تقلید کا آخری مسئلہ بیان کیا کیا تھا؟ دنیا کی کس کتاب میں ہے؟ کون سی شک ہے؟ کتنی شکیں ہیں؟ فارسی میں ہے، عربی میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، طہارہ میں ہے، بیوع میں ہے، نکاح میں ہے۔ لے کے آ، کہیں ملے تو ذرا دکھا دینا، آج تک سنا ہو تو اٹھ کے بیان کر دے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگر مکمل نہیں کیا تو یہ مکمل تقلید کی دعوت کو کون کرے گا؟ اور وہ کس کی ذمہ داری لگا کے گئے؟ جس امام کی ذمہ داری لگا کے گئے اس کا نام بتا دیا جائے۔ اور اگر مکمل کر کے گئے تو جب آخری مسئلہ بیان کیا تو گھر میں تھے، دکان میں تھے، بیٹھک میں تھے، حجرے میں تھے، مسجد میں تھے، کہاں پہ تھے؟ میں بتاؤں آقا کہاں پہ تھے؟ علاقہ حجاز کا، شہر مکے کا، میدان عرفات کا، دن جمعے کا، تاریخ 9 ہے، مہینہ ذوالحجہ کا ہے، وقت ظہر اثر کے بعد کا ہے، جبل الرحمہ کے پاس اونٹنی کے اوپر کھڑے ہیں، آخری پیغام تکمیل کا آتا ہے، آپ کے سامنے 1,14,000 یا کم و بیش صحابہ کرام ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں الا حل بلغ؟ جواب آ رہا ہے ہاں۔ آپ کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، رب گواہ ہے۔ تو بھی بتا دے کہ جب انہوں نے آخری مسئلہ بیان کیا تو کانفرنس میں تھا، کسی اجتماع میں تھا، کسی جمعے کے جو ہے وہ خطبے میں تھا، کسی لیکچر میں تھا، یا پھر اپنے شاگردوں کی کسی مجلس میں تھا، یا گھر میں بیوی بچوں میں تھا؟ کبھی اتنا تو بتا دے، تو نے ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اکیلا دل ہی تو کافی نہیں ہے، دل کے ساتھ لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ دل تو تمہیں دے دیں لیکن جا کے پھینک دے بیرانے میں۔ ہم پوچھے ابتدا کیا ہے، تو کہہ جی پتہ نہیں۔ ہم عمر پوچھے، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں اکیلے ہیں، گھر والے زیادہ ہیں، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں ان کی ابتدا اولویت کیا، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں پہلے ماننے والے کون ہیں، تو کہے پتہ نہیں۔ ہم کہیں مردوں کا پتہ نہیں، عورت بتا دے، کہے پتہ نہیں۔ جناب عمر کتنی ہے، پتہ نہیں۔ جناب بچہ کوئی اس کا نام بتا دے، پتہ نہیں۔ دعوت کتنی سال جاری رکھی، پتہ نہیں۔ جناب آخری مسئلہ کیا ہے، پتہ نہیں۔ خود مکمل کیجیے، پتہ نہیں۔ مکمل کرنے کی ذمہ داری کسی اور کو دے گے جی، پتہ نہیں۔ اور اگر دے کے گئے ہیں تو اس کا نام بتا، اور پھر یہ بھی بتا اس نے اس دعوت تقلید کو مکمل کیا یا ابھی ادھوری ہے؟ اگر مکمل کی ہے تو تب بھی بتا، ادھوری ہے تو کب مکمل ہوگی یہ بھی بتا۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ آگے بڑھیں حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں مدارس کی۔ یہ میری بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دل و دماغ چاہیے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ یہاں پر موجود ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں مدرسہ پڑھا ہو، ہاتھ کھڑا کر دے ذرا۔ مدرسہ کبھی دیکھا ہو جی؟ جو نہیں اٹھائے گا میں سمجھوں گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اٹھا دے، پڑھا ہے تو ماشاءاللہ۔ بھائیو، مدرسہ ثانوی لیول کا ہو یا عالیہ لیول کا ہو، اس میں اصول فقہ ضرور رکھی جاتی ہے۔ وہ مدرسہ بریلویوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، وہابیوں کا ہو، یا کسی اور مسلک کا، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ بھائی اصول فقہ کس لیے پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کی سمجھ حاصل ہو، فقہ
اس کی معرفت حاصل ہو سکے. اور اصول فقہ کے اندر ایک چیپٹر اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کیا ہے اور مجتہد کیسے بنتا ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا ماشاءاللہ. حضرت محترم شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیھا الیکم. حضرات، دنیا پوچھتی ہے جناب آپ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم جواب دیتے ہیں ایک عورت بڑے شیشے کے سامنے بیٹھ کے میک اپ کرے، اپنے آپ کو سنوارے، دلہن بنائے، دولہا بڑے شیشے کے سامنے بیٹھا ہو، اور دوسری عورت ٹوا کڈ کے کھڈا کھٹ کے پانی پا کے بیٹھی ہوئے. اب بھلیے کی پہ کرنی ہے؟ میں پانی پایا تے ویخ دی پئی ہاں جو کنی دیر نو کھلوندا ہے تے میں اپنا وچ منہ ویکھ کے تے میک اپ کرنا ہے. اب مجھے بتائیں شیشے والی آئینے والی دعوت دے اس کو جس نے گڑھا کھودا ہوا ہے وہ اچھا ہے، یا وہ گڑھے والی اٹھ کے دعوت دے تیرے شیشے میں کیا نظر آئے گا؟ ادھر آ دیکھ منہ سوار. وہ یار رات کے اندھیرے میں ٹائم وہی ہے، ایک طرف آئینہ ہے چہرہ نظر آتا ہے، لیلھا کا نہارھا، لیل ہے ہی نہیں دن ہی دن ہے. سوال رات میں پوچھو جواب آئے گا. عمر 40 برس اکیلے تھے، علاقہ حجاز کا، شہر مکہ کا، غار جبل ہے جبل نور ہے، پہاڑ جبر نور کا ہے، غار غار ہرا ہے، ذات مصطفیٰ کی ہے. ایک اکیلے ہیں، ساتھ چلتے چلتے. دوسری طرف پوچھتے ہیں، عمر پوچھے تو جواب کوئی نہیں، پہلا مسئلہ پوچھے تو جواب کوئی نہیں، پہلا مقلد کا نام کیا؟ جواب کوئی نہیں. پہلی مقلد عورت کا نام کیا؟ جواب کوئی نہیں. بچے کا نام پوچھے، جواب کوئی نہیں. جناب دعوت کتنے سال دی؟ جواب کوئی نہیں. آخری مسئلہ کیا ہے؟ جواب کوئی نہیں. اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جناب آؤ اس مسئلے کو لے کر کے چلیے. اب ہم پوچھتے ہیں، ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں تو اس وقت اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، کس لیے کہ بندہ مجتہد بنے. بھائیوں میں پوچھتا ہوں موٹر کس لیے لگائی جاتی ہے؟ ڈونکی پمپ موٹر، پانی نکلے. اگر موٹر پمپ لگائی ہے، ٹیوب ویل لگایا ہے اور تیل لگ رہا ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، وہ ڈگ 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 کیے جا رہی ہے، شور کر رہی ہے، پانی نہیں آ رہا تو اس موٹر کو کوئی گھر میں رہنے دے گا؟ یہ دفتر گیا ہے، بیوی فون کرے گی، سونیو جی آ جاؤ کی ہویا ہے؟ موٹر پانی نہیں پی دیندی. یہ وہاں بیٹھ کے یا تو کسی مکینک کو بھیجے گا یا خود آئے گا، موٹر کو چیک کرے گا، صحیح ہو گئی تو ٹھیک ہے. اگر اس کی جو ہے کوئی مسئلہ پرابلم ہے حل کی جائے گی، جب تک پانی نہیں نکالے گی اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھا. اصول فقہ پڑھی ہے، اگر کتاب و سنت کی فقہ ہی حاصل نہیں ہونی ہے، سمجھ بوجھ ہی نہیں لینی ہے، پھر وہ مقلد کا مقلد رہنا ہے. کیونکہ مجتہد کا متضاد مقلد اور مقلد کا متضاد مجتہد ہے. 8 سال مدرسوں میں پڑھ کے دال کھا کے زکات کا مال کھا کے پھر بھی وہ مقلد کا مقلد باہر نکلے. حضور کوئی سانو بھی کتاب و سنت دا مسئلہ دسو نا. نہیں یار میں تو مڑ مقلد ہاں، مینو تو سمجھ کوئی نہیں، قرآن و سنت عربی چ نے ہن کی کریے، مڑ مشکل ہے. جو امامہ آکھیا سی تو وہ کرنا ہے. نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڈے کتھوں سر چ وڑی، پیچھے امام دے وچ کماد دے. اللہ اکبر. نہیں اللہ اکبر. اصول فقہ کی 40 شرطیں میں ذکر کر دوں کہ جس کو اپنانے کے بعد ایک طالب علم مجتہد بنتا ہے. مجتہد کی شروط کتنی ہیں؟ لو بھائیو، بال آپ کے کوٹ میں، اگر بات غلط ہو تو ابھی بول دیجئے گا، جانے کے بعد نہ کہنا نہیں جی 2 نمبری کر گیا سی. بھائیو مجتہد بننے کی پہلی شرط جو میں شرطیں پیش کر رہا ہوں نور الانوار سے ہیں، الرسالہ سے امام شافعی کی، امام غزالی کی مستصفیٰ سے ہے،
ابن قدابہ کی روضۃ الناظر سے ہے، آمدی کی الاحکام سے ہے، ابن اعظم کی الاحکام سے ہے، جمع الجوامع سے ہے، امام غزالی کی المحصول سے ہے، کشف الاسرار سے ہے، اور تحسیر التحریر سے ہے، فواتح الرحمود سے ہے، معالم و اصول الفقہ للجیزانی سے ہے، امام شاطبی کی موافقات سے ہے، امام بالی کی مختصر سے ہے، امام طوفی کی مختصر سے ہے، امام شوکانی کی ارشاد الفحول سے، اور ابن النجار کی شرح الکوكب المنیر سے، البحر المحیط سے، اور اصول الشاشی سے۔ اتنی کتابوں سے مستنبط یہ اصول اور یہ شرطیں کہ مجتہد بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے ان یکون مسلمن، کہ مجتہد وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ کیوں بھائیو؟ مسلمان ہو، گنتے جائیے انگلی پہ۔ دوسری شرط عقل مند ہو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مقلد بھائی جب تو تقلید کی بات کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا، اسلام ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی۔ عقل مند کہتا ہے جی میرے جیسا کوئی ہے نہیں۔ تیسری شرط یکون بالغ، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی بالغ؟ کہتا ہے یار مچھاں داڑھی آ گئی ہے جہاں تینوں پتہ نہیں لگا میں بالغ ہوں کہ کوئی نہ بالغ تو میں ہاں۔ اچھا چلیں بھی یہ بھی تیرے اندر پائی گئی۔ ان یکون ذکیا فتنا، بڑا ذہین ہو، فتین ہو۔ بھائی آپ کیسے؟ کہتا جی میں تو مدرسہ ٹاپ کر کے آیا ہوں۔ پانچویں شرط یکون حافظ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا حافظ ہو۔ کہتا ہے تمہاری وہابیوں کی منزل کچی ہوتی ہے، میری تو منزل بڑی پکی ہے۔ بھائی مبارک ہو۔ ان یکون عالم بکتاب اللہ، چھٹی شرط اللہ کی کتاب کا عالم بھی ہو۔ کہتا ہے جتنے میں مسئلے جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں جی مبارک ہو۔ آٹھویں شرط ان یکون عالم ساتویں ان یکون عالم بآیات الاحکام، اسے احکام کی ایتوں کا بھی پتہ ہو پھر مجتہد بنے گا۔ ہم پوچھتے ہیں، کہتا جی مجھے بڑا پتہ ہے احکام کی ایتیں کون سی ہیں، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ آٹھویں شرط ان یکون عالم بناسخ القرآن و منسوخہ، اسے پتہ ہو کہ قرآن میں ناسخ کون سی ایتیں، منسوخ کون سی ہے۔ کہتا جی مجھے بڑا پتہ ہے، میں نے بڑی کتابیں پڑھی، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ نویں شرط ان یکون عالم بالعام والخاص، اسے عام اور خاص کا پتہ ہو۔ دسویں شرط مطلق مقید کا پتہ ہو۔ گیارہویں شرط اسے نص اور ظاہر کا پتہ ہو۔ حضرات یہ لفظ سن کے آپ عام لوگ گھبرا جائیں گے، یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ میں وہ بول رہا ہوں جو مدرسوں کے اندر شرطیں لگا لگا کے بندہ تیار کیا جاتا ہے، ریگ مال مار مار کے رگڑ رگڑ کے پالش کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ جب 40 شرطیں پوری کرنے کے بعد مدرسے کے باہر آتا ہے، کہتا ہے جناب میری کی مجال کہ میں مجتہد ہو کے اجتہاد کراں، میں تو مقلد حضرت ہونی دا، میں تو انہاں دی مننی ہے جی میں انہاں آکھی ہے، مینوں مڑ کی پتہ جو عربی دا کی ہوندا ہے۔ ہاں ہاں نہیں پتہ تو آ۔ 11ویں شرط نص اور ظاہر کا پتہ۔ 12ویں شرط جو ہے کہ اس کو مؤول کا پتہ ہو۔ 13ویں شرط مجمل اور مبین کا پتہ ہو۔ 14ویں شرط قرآن کے منطوق اور مفہوم کا علم ہو۔ 15ویں شرط محکم اور متشابہ کو جانتا ہو۔ 16ویں شرط اوامر اور نواہی کو جانتا ہو۔ 17ویں شرط اسباب نزول کا پتہ ہو۔ کسی بھی حنفی مدرسے سے خارج اور نکلے ہوئے خریج سے پوچھئے کہ حضور یہ آپ نے پڑھا ہے؟ یہ کیوں نہیں پڑھے ایسے؟ ایک مڑ گل ہے، فلانا استاداں کول پڑھے ہے، فلانی گدی کول پڑھے ہے، آپ پڑھا ہے تو آگے بڑھ۔ اگلی شرط ہے 18ویں ان یکون عالما بالسنت بجمیع انواعها، سنت کی ساری قسموں کا عالم ہو۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اصول فقہ کے لیے شرط مجتہد بننے کے لیے لکھی 19ویں ان یکون عالما بالسنت المستقلہ، مستقل سنت کا عالم ہو۔ 20ویں شرط بالسنت المفسرۃ للقرآن، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی سنت کا علم ہو۔ 21ویں شرط بالسنت المبینۃ لہ، قرآن کو بیان کرنے والی سنت کا عالم ہو۔ بالسنت المقیدہ، مقید سنت کا علم ہو۔ بالسنت الناسخہ لہ، قرآن کو منسوخ کرنے والی سنت کا عالم ہو۔ 24ویں شرط صحیح اور ضعیف حدیث کا عالم ہو۔ 25ویں شرط اس کو علم ہو کہ اسناد کی صحت کیا ہے اور ضعف کیا ہے۔ 26ویں شرط اس کو علم رجال کی معرفت ہو۔ 27ویں شرط مصطلح الحدیث جانتا ہو۔ 28ویں شرط مدلولات الفاظ کو جانتا ہو۔ 29ویں شرط حدیث کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو۔ 30ویں شرط اس کو تعارض اور اس کے مراحل کا علم ہو۔ 31ویں شرط اسباب ورود الحدیث کا علم ہو۔ 32ویں شرط لغہ عربیہ کا عالم ہو۔ 33ویں شرط
نحو اور صرف کا عالم ہو۔ 34ویں شرط اس کو یہ بھی پتا ہو کہ علم بلاغہ کیا ہے۔ 35ویں شرط اس کو جو ہے منطق کے علم کا پتا ہو۔ 36ویں شرط اس کو سیرت النبی کے علم کا پتا ہونا چاہیے۔ 37ویں شرط اس کو پتا ہونا چاہیے ان یکون عادلا، کہ وہ عادل ہو۔ ان یکون فقیہا 38ویں شرط۔ 39ویں شرط 38ویں فقیہ ہو۔ 39ویں شرط ان یکون عالما باصول الفقہ، اس کو اصول فقہ آتی ہو۔ 40ویں شرط ان یکون عالما بالفروع الفقہیہ، اس کو فقہی فروع بھی آتی ہوں۔ حضرات 40 چلے کر کے، 40 علم پڑھ کے، 40 شرطیں پوری کر کے نکلا ہے معاشرے کو دین سکھانے کے لیے، لیکن جب پوچھا تو لکھا جاتا ہے کہ جناب میں بھی مقلد ہوں، تیرے 8 سال پڑھنے کا فائدہ، استادوں کے پڑھانے کا فائدہ، شرطیں بنانے کا فائدہ، ان کو فٹ کرنے کا فائدہ، عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرنے کا فائدہ، اور پھر جو ہے 8 سال تک تجھے کلاسوں میں چٹائیوں پہ بٹھا کے تجھے رٹا لگوانے کا فائدہ، باہر نکل کے تو کہہ رہا ہے جی میں کسی قابل ہی نہیں۔ وہ فیکٹری بند ہو جانی چاہیے کہ جس کے پنکھے ہوا کے لیے بنائے جائیں، لیکن جب چلے تو ہوا ہی نہ دے سکے۔ پھر اجتہاد کہاں گیا جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ بھائی اجتہاد کر لیں، کہتا نہیں جی میں تو، لیکن افسوس کہ جب مناظرے کا میدان سجتا ہے ہم اشتہار پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے رئیس المناظرین علامۃ الدہر اور امام المتقدمین والمتاخرین اور پتہ نہیں کیا کچھ، محدث مفسر، بڑے نام۔ بھائی جب تقلید کی دلیل دیتے ہو تو تب چونکہ قرآن و حدیث عربی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں کسی امام کی بات ماننی ہوگی۔ جب مناظرہ کرنا ہوتا ہے تو پھر اپنی طرف سے عربی بھی آتی ہے، صرف بھی آتی ہے، نحو بھی آتی ہے، پھر منطق بھی آتی ہے، علوم بھی آتے ہیں، بلاغہ بھی آتا ہے، فصاحت بھی آتی ہے، صحیح حدیث کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ضعیف کا بھی پتہ چل جاتا ہے، علم الرجال کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اسناد کا بھی علم ہو جاتا ہے، راویوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، مدلولات الفاظ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نص کا بھی پتہ ہے، ظاہر کا بھی پتہ ہے، اور پھر جو ہے شان نزول کا بھی پتہ ہے، قرآن کی یہ کون سی آیت احکام کی ہے یا پھر جو اخبار ہے، یہ بھی علم ہو جاتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا اصول فقہ آج سے پڑھانا بند کر دیجئے، اور اگر پڑھانا ہے تو پھر مسمی کے اندر سے جوس بھی نکلنے دیجئے۔ حضرات ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے جو درد دل سے سوال کیے تھے اور پہلا شعر پڑھا تھا، میری محبت کا محبت جواب دے، تو دن کو بلا ہم آئیں، تو رات کو بلا ہم آئیں، لیکن ان سوالوں کا جواب تیار کر لینا، فون میں لکھوا دیتا ہوں، کبھی جواب مل جائے اور میں یہ کہہ دوں، یہاں نہیں کہہ رہا، مدینہ منورہ میں 1994 سے لے کے 1999 تک پوری دنیا کے سارے ممالک سے آنے والے طلبہ میں بیٹھ کے میں یہ سوال رکھتا رہا کہ تمہارے علاقے کے کسی ادارے، کسی لائبریری، کسی استاذ، کسی شیخ الحدیث، کسی بڑے سے بڑے محدث، کسی مفسر نے، کسی فقیہ نے، کسی اصولی نے، کسی محرخ نے آپ کو کبھی یہ بتایا ہو یا پڑھایا ہو تو مجھے اس کا جواب چاہیے۔ مجھے تو نہ ملا، اور یہاں پاکستان میں پوچھتے ہوئے 10 سال گزر گئے، 99 سے لے کے 2009 تک۔ حضرات اگر اس کے بعد بھی کبھی ان باتوں کا جواب ملے تو ویلکم، بتا دیجئے گا 0334 65 25 795۔ اگر نہ ملے تو رات کے اندھیرے میں بستر پہ بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے ایک دفعہ دل کے ساتھ ہاں ملا دینا کہ یار جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں، ہم تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بھائی نزلہ زکام جس طرح جسم کے جس حصے پہ گر جائے وہ گیا، اور تقلید کا نزلہ جسم کے جس حصے پہ گرے وہ بھی گیا۔ کان پہ گیا تو قوت سماعت گئی حق کی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ آنکھ پہ گرا تو نظر ہوتے ہوئے بھی قوت
قوت بصارت گئی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ منظر ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل پہ گرا تو لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل کی دھڑکنوں کے باوجود کتاب و سنت کی آدمی دھڑکنے نہیں سن سکتا۔ اور حضرات اگر یہ پھیپھڑوں پہ گرا تو وہاں کتاب و سنت کی فضا میں سانس لینے سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر کلیجے پہ گرا تو پھر ہر طرف کلیجہ جائے گا، لیکن جب کتاب و سنت کی دعوت دی جائے تو کلیجہ کتاب و سنت کی طرف نہیں پھر منہ کو آنے لگتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا۔ اور اگر یہ نزلہ تقلید کا گر جائے کہاں؟ ہاتھوں پر۔ میں اس لیے نہیں کرتا، لوگوں والا اعلان سنو، اس لیے نہیں کرتا، ہاتھوں پہ گرا، ان کی پکڑنے کی طاقت گئی، یہ زندگی بھر بوجھ اٹھائیں گے، سب کچھ اٹھائیں گے، لیکن کتاب و سنت نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اگر گرا غیروں پہ ہاتھ اٹھیں گے، لیکن نبی کی سنت کے مطابق نماز میں کبھی رفع الیدین نہیں کر پائیں گے۔ چیک کر لیجئے جس پہ گرا ہے وہ بیچارہ طاقت ہونے کے باوجود سنت کے مطابق اس وقت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بے شک آپ پکڑ کے بھی کھڑا کریں پھر نیچے گر جاتا ہے۔ اور یارو اگر یہ نزلہ گرا زبان پر، تقلید کی مرض زبان پہ آ گئی، ساری عمر حق بیان کرنا دور کی بات، کتاب و سنت بیان کرنا دور کی بات، جہاں وہ یہ نہیں بیان کر سکے گا کہے گا کتاب کی دلیل صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن یار کیا کریں، امام صاحب نے بھی تو کہا ہے نا، یہ ولیکن اور نماز کے اندر نہ اس زبان سے ساری عمر امام کے پیچھے فاتحہ کی چاشنی سے لذت اٹھا سکے گا، اور نہ کبھی آمین کو بول سکے گا بآواز بلند۔ چیک کر لیجئے۔ اور اگر یہ کبھی اللہ معاف کرے گر گیا سینے پر تو یہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھ سکے گا، پاؤں پہ گر گیا حق کی طرف بھی نہیں اٹھ سکے گا، اور کبھی نماز میں سنت کے مطابق پاؤں سے پاؤں بھی نہیں مل سکے گا۔ ہم اس لیے یہ کام نہیں کرتے حضرات۔ آؤ اگر کوئی ہمیں شکار کرنا چاہتا ہے تو جو میں نے بال آپ لوگوں کی کوٹ میں پھینکا ہے، ٹھنڈے دل سے دوسروں سے مناظرے کر لینا بڑا آسان ہے، اپنے من سے کبھی مناظرہ کرنا۔ ایک عدد صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح سند کے ساتھ سری مل جائے تو مجھ کو بتا دینا، اگر نہ ملے تو ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں، لوگوں آؤ اطیع اللہ کی طرف، آؤ اطیع الرسول کی طرف، آؤ اتباع منزل من اللہ کی طرف، کہ جس کے بعد کوئی اور جو ہے دین نہیں اور ہدایت نہیں اور روشنی نہیں، کامیابی بھی اسی میں ہے، کامرانی بھی اسی میں ہے۔ رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر، بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، ٹانگیں قبروں میں چلی گئیں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گنوائی، اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو، بھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق اہل حدیث اپنا کر تو دیکھو، وما توفیقی الا باللہ۔